وہ بہت خوبصورت اور اچھی تھی۔ میں اگر کبھی نازش سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بس ایک دو باتیں کر کے موضوع کو لپیٹ کر چلی جاتی۔ میں حیران رہ جاتی کہ آخر یہ میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں گل مل رہی جیسے میرے ساتھ باقی سب ہیں۔ ایک دن میں نازش کے کمرے میں جا رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں دروازے کی اوٹ میں ہو گئی اور اندر کی باتیں سننے لگی۔ اندر میری ساس نازش کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بے تحاشا باتیں سنانے کے بعد آخر میں میری ساس نے نازش کو کہا کہ دیکھنا جلد ہی تمہیں طلاق بھی دلوا دوں گی، میرا بس چلے تو تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں، لیکن میں مجبور ہوں تمہارے ماں باپ کے سامنے۔ اب بہت جلد وہ مجبوری بھی ختم ہونے والی ہے اور تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی۔ میں حیرت میں ڈوبی اپنی ساس کا رویہ نازش سے سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے وقت جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروع کیسے کروں۔ لیکن پھر ہمت کر کے میں نے کہا کہ اس گھر میں نازش کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ تو میرا شوہر مجھ پہ غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ تم ان معاملات میں مت پڑو، امی خود ان معاملات کو سنبھال لیں گی۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، باقی سب کے ساتھ اچھا سلوک اور ایک نازش بھابی کے ساتھ اس قدر برا سلوک، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ شاید تم نہیں چاہتی کہ امی بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اگر ایک بار بھی امی کو پتہ چل گیا کہ تم ان کے خلاف جا رہی ہو تو وہ تمہارا جینا دوبر کر دیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ غلط کو غلط کہنا تو برا نہیں ہے، اور پھر اپنے گھر کے فرد سے اس قدر برا سلوک کیوں، اور ان کا شوہر بھی ان کے حق میں نہیں بولتا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات میرے شوہر نے مجھے دے دیے، بلکہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے غصہ تو بہت شدید آیا تھا، لیکن میں پھر ضبط کر کے رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت زیادہ شور سن کر میں باہر آ گئی۔ باہر آ کر میں نے دیکھا سب لوگ میرے دوسرے نمبر والے جیٹ کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں، اور اندر میری ساس بہت زور زور سے چیخ چلا رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں نازش سر جھکا کر کھڑی ہے اور میری ساس اسے بہت برا بھلا کہہ رہی ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد نازش کے والدین بھی وہاں آ گئے۔ جیسے ہی نازش کے والدین وہاں آئے تو میری ساس نے واویلا مچا دیا اور سینا کو بھی کرنے لگی، اور نازش کے والدین کو چلا چلا کر کہنے لگی کہ نازش بد چلن ہے، خود چل کر میرے بیٹے کے کمرے میں آئی ہے۔ نازش کے والدین بھی وہاں ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور 1 منٹ کے اندر اندر انہیں ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ شرم کی وجہ سے ان کے چہرے بھی جھک گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے 1 منٹ کے لیے بھی یقین نہیں آیا کہ نازش بھی ایسی ہوگی۔ اور پھر مجھ پر حیرانی کے پہاڑ تو اس وقت ٹوٹے جب میری ساس نے نازش کے شوہر کو کہا کہ کھڑے کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو، ابھی کے ابھی اسے فارغ کر کے یہاں سے چلتا کرو۔ اور نازش کے شوہر نے بھی 1 منٹ سے پہلے اپنی ماں کے حکم پر ہاں میں گردن ہلائی اور 3 لفظوں میں ہی نازش کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ نازش کے والدین سر جھکا کر وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ نازش کے والدین نے اسے بے تحاشا جہیز دیا تھا، 20 تولہ سونا دیا تھا، کیونکہ اس کے والدین بھی جاگیردار تھے، لیکن جاتے وقت وہ اپنی بیٹی کو ہی لے گئے۔ باقی کسی چیز کے بارے میں انہوں نے پوچھا تک بھی نہیں، اور نہ ہی میرے سے سسرالیوں نے کہا کہ جاتے ہوئے اپنا سامان وغیرہ لے کر جائیں۔ 2 دن گزرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے کسی کام کے لیے شہر سے باہر جانا ہے اور تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو، اپنا سامان پیک کر لو، ہمیں وہاں کچھ دن لگ جائیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی سوال جواب نہ پوچھو، بس اپنا سامان پیک کرو۔ میں نے کہا کہ میں ایک بار اپنے ماں باپ سے مل لیتی ہوں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، واپسی آ کر تم اپنے ماں باپ سے مل لینا۔ میرے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں نے بھی چپ چاپ اس کی بات مانی اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے شہر آ گئے۔ یہاں آ کر میری زندگی اکثر بدل گئی، میرا اپنے والدین سے رابطہ کٹ گیا، میں قیدیوں کی طرح یہاں زندگی بسر کرنے لگی۔ میرا شوہر ہر وقت مجھ پر چلاتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جیسے ہی میں 22 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنے ماں باپ سے اس کی ساری جائیداد لے کر اس کے نام کروا دوں، نہیں تو وہ میرے ماں باپ کو مار ڈالے گا۔ میں شدید خوفزدہ ہو گئی
اور میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ بولا کہ میرے باپ کی دولت تمہیں نہیں مل سکے گی اگر تم نے انہیں مار ڈالا، کیونکہ ان کی وصیت میں یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی دولت حکومت کے پاس چلی جائے گی۔ پھر اس نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پیسے مانگ کر لایا کروں۔ میں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا۔ میرے ماں باپ سے مجھے دوری سے لے کر جایا گیا تھا تاکہ میں مجبور ہو جاؤں ان کو پیسے وغیرہ دینے کے لیے، اور پیچھے سے میرے ماں باپ کو کہا جاتا کہ میں باہر کے ملک چلی گئی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس بات کا پتہ مجھے بعد میں چلا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ میری ساس نے مجھ سے میری عمر کا کیوں پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری زندگی عذاب کر دی اور میں 10 سال تک اپنے ماں باپ سے دور رہی، اور پھر کسی نہ کسی طرح سے میرے باپ نے میرا پتہ لگا ہی لیا۔ وہ یہاں سے میری بیٹیوں کو بھی آ کر لے گئے۔ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر میں یہاں سے گئی اسے وارث دیے بغیر تو وہ میرے پورے خاندان کو ختم کر دے گا، اور پھر میرا شوہر مجھے ساری رات گیلے بستر پر اس لیے سلاتا تاکہ مجھے کوئی تکلیف ہو، اور صبح کے وقت ٹھنڈ کی وجہ سے میرا پورے جسم میں درد ہوتا تھا۔ اور میری بیٹی نے مجھے اس سزا سے بچانے کے لیے ایک نیند کی گولی دے دی اور خود میرے بستر پر لیٹ گئی تاکہ میں آرام سے سو سکوں۔ اور پھر میرے شوہر نے میری یہ سزا اس لیے ختم کی کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جہاں میں نے اتنی عمر بسر کر دی ہے، اب جتنی بھی عمر بچی ہے وہ میں اپنے شوہر کے گھر ہی گزار دوں گی، کیونکہ 5 بیٹیوں کو لے کر میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن پھر میری ساس نے آ کر میرا جینا حرام کر دیا اور آخر کار مجھے طلاق دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ اسی دوران میں یہ پتہ چلا کہ میرے سسرال والے امیر ترین لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ان پر نظر رکھتے ہیں اور پھر ان سے شادی کرتے ہیں، ان سے دولت وغیرہ لوٹتے ہیں جہیز کی صورت میں، اور پھر طلاق دے کر بیٹیوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور جو لڑکی اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر نہ آئے اس کے ساتھ میرے جیسا ظلم ہوتا ہے۔ کالج کے دنوں میرا شک درست نکلا تھا۔ جو مجھ پر نظر رکھی جا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں میرا شوہر ہی تھا۔ اور پھر میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر سیدھا میڈیا کے پاس پہنچ گئی انصاف کے لیے، کیونکہ مجھے کسی بھی حال میں اپنا بیٹا واپس چاہیے تھا، اور وہاں جا کر اپنے اوپر ہوئے تمام مظالم کا ذکر میڈیا سے کر دیا۔ میڈیا والوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور میرے سسرالیوں کو بے نقاب کیا، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ نازش بابی سارے معاملے میں بے قصور تھی۔ میری طرح سے انہوں نے بھی انکار کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اور تنگ نہیں کرے گی دولت کے لیے، اسی لیے ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ عدالت نے مجھے میرا بیٹا واپس دلوا دیا اور میرے سسرال والوں کو بہت عبرتناک سزا سنائی۔ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ آخر کار میری آزمائش ختم ہو گئی اور اب میں اپنے ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کے ساتھ بہت سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔